یہ امام رضا غریب کا جو حدیث کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، یہ حدیث ہے، اس کو بولتے حدیث سلسلۃ الذہب۔ اس حدیث کے بارے میں سارے معصومین کے ارشادات ہیں کہ جو حدیث، ایون یہ حدیث کو کہا گیا اگر تم کفن پہ لکھو گے، کفن کے اوپر لکھواؤ گے، یا ایسا کرو ایک کپڑے کے اوپر ایک چھوٹا سا 1/2 میٹر کا کپڑا خریدو، خرید کے آپ یہاں پہ کسی سے عربی میں، وہ عربی کی حدیث، سمپل حدیث، وہ حدیث لکھوا لو، لکھوا کے اگر باڈی کے ساتھ یا سینے پہ کوئی رکھ دے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی نارمل ڈیز میں کوئی پرابلم ہے، کسی کا رزق کا پرابلم ہے، کوئی بیمار جس کی بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ حدیث۔ کوئی ایون کہا گیا جو کریزی، کنفرم کریزی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، لیکن اگر یہ حدیث اس کو لکھے پہ پلائی جائے تو اس کو آپ کو ہر کتاب میں ملے گی۔ یہ حدیث ہے نیشاپور کی۔ نیشاپور میں ایک جگہ ہے خدمگاہ، امام رضا غریب کی خدمگاہ سے بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ زائرین۔ اس خدمگاہ کے پاس کی یہ حدیث ہے کہ جب میرا مولا مدینے سے آ رہا تھا نیشاپور، تو نیشاپور پہ 70,000 علماء اور لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ فرسٹ ٹائم وہ لوگ زیارت کر رہے تھے فرزند رسول کی، بی بی زہرا کے بیٹے کی، پہلی مرتبہ ان کی زیارت ہو رہی تھی۔ امام اپنی عماری میں تھے، تو یہ سارے مسلمانوں نے کہا یا مولا یا فرزند رسول اپنا چہرے کی زیارت کرو۔ اب سوچو امام کا چہرہ اللہ کا چہرہ وجہ اللہ ہے، امام نے محفل کے پردے کو ہٹایا، لوگ مطلب کریزی ہو گئے امام کے چہرے کو دیکھ، حسین و خوبصورت۔ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو روک کے بولوں، جب اللہ نے بیوٹی کو بنایا نا، بیوٹی حسن کو، تو اس کو 10 حصوں میں، پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا۔ بیوٹی کو بنا کے اس کو 10 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک پارٹ خالی ہم کو دیا انسانوں میں، وہ ایک حصہ بھی اگر ہم کبھی کسی انسان کو دیکھتے تو دل بولتا دیکھتے رہو۔ صرف ایک پارٹ ہے بیوٹی کا ہمارے پاس، 9 پارٹس نبی یوسف کو دیے تھے، حسن یوسف، کہ انگلیاں کٹ گئیں احساس نہیں ہوا، یہ حسن یوسف ہے۔ اور 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیا اللہ نے۔ اللہ کا ایک نام ہے یا جمیلو، جمیلو، اللہ بہت خوبصورت ہے، اوکے۔ اگر کوئی پریگننٹ گرل، اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے، 4 منتھس کی پریگننسی ہو، 4 منتھ سے لے کے 9 منتھس تک اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 9 ٹائم سلوات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور 70 ٹائمز بولے یا جمیلو، اللہ کا یہ نام، یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو۔ تو اس کو جو بچہ پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی جیسا بھی ہے، ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے کیسے بھی ہے، کیسے بھی ماں باپ ہے کالے پیلے، بچہ خوبصورت ہوتا، اللہ کا یہ نام، یہ اتنی برکت والا نام ہے یا جمیلو۔ لیکن اب ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوتا، صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اللہ کا یہ نام اتنا خوبصورت نام ہے کہ یا جمیلو کہ اللہ حسین، اللہ حسین۔ تو یہ اللہ بول رہا میں حسین ہوں۔ اگر اللہ حسین ہے تو ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ حسین ہے؟ معصومین کے چہرے کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو۔ اس لیے امام علی کو کہا گیا یہ وجہ اللہ کا چہرہ ہے، اور 8ویں امام بھی ویسے، ان کے بیٹے اپنے دور کا علی ہے۔ تو نیشاپور میں جیسی مولا نے محمل کے پردے کو ہٹایا، سارا مجموعہ نے چیخا، سلوات پڑھی، آپ بھی پڑھ لیں سلوات۔ سلوات پڑھنے کے بعد سب نے کہا مولا کوئی حدیث بیان کرو، اپنے جد کی حدیث بیان کرو۔ تو اس وقت یہ حدیث آئی تھی۔ اس حدیث میں اس کو سلسلۃ الذہب کیوں بولتے؟ ذہب نے سنا، گولڈن چین، اس حدیث کا نام ہے گولڈن چین، سونے کی چین ہے۔ کیسا؟ امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، علی ابن الحسین سے سنا، علی ابن الحسین نے حسین ابن علی سے سنا، حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے سنا، علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ یہ پورا اس کو بولتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ ہے سلسلہ۔ کوئی اس میں انسان، خاکی انسان کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ پورا مکمل معصومین کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ امام بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے وہ ایک خلا ہے، ایک فورٹ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا اس کو نجات ہے، اس کو بقا ہے، اس کو جہنم سے بچے گا۔ لیکن پھر کہا شرطہا و شروطہا، شرط اور شروط کے ساتھ ہے، اور میں ایک شرط و شروط ہوں اس کا
یہ امام کا جملہ ہے. تو یہ حدیث 8ویں امام کی مشہور حدیث ہے. آپ یقین کرو دنیا میں نے جہاں بتائی یہ حدیث اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا, اتنا فائدہ. اگر اولاد بھی نہیں ہو رہی تو یہ حدیث پڑھو, حدیث پڑھ کے عورت پانی پیے مرد پانی پیے, یہ گولڈن چین کی حدیث سلسلۃ الذہب کی. بیماروں کے لیے, بیمار اگر کیسا بھی پیشنٹ ہو اس کو اگر سلسلۃ الذہب کی حدیث خاک شفا سے لکھ کر, اور زیادہ بڑی حدیث نہیں ہے, تو وہ لکھ کے بھیجے گا تو اس کو اللہ شفا دے دے گا. یہ گارنٹی ہے اس میں. کریزی پاگل بھی ہو جائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا. اتنی پیاری. یہ امام رضا غریب کا ایک تحفہ ہے. یہ حدیث اپنے کپڑے پہ لکھا کے اپنے کفن کے ساتھ رکھنا. جس کفن میں یہ حدیث ہوگی اللہ اس خبر میں کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. امام رضا غریب ایک, سارے امام اپنی جگہ پہ برابر, کوئی امام میں کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن غریب الغربا ایک عجیب میرا مولا ہے. اتنا سخی, اتنا سخی. نیشا پہ میں صرف غریب امام کی اس لیے حالات پڑھا کہ شب شہادت کی میں مجلس پڑھا. وہاں سے مولا نکل کے نیشا پور سے جیسی آگے بڑھے, وہاں پہ ایک مسجد ہے, آج بھی وہ مسجد ہے. اس مسجد میں جا کے امام نے قیام کیا. سب کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول آئے, زیارت کو فرزند رسول آئے. ایک مجمع آ گیا. ایک آدمی نے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ اسی مسجد میں اللہ کا رسول آ کے ٹھہرے ہوئے, ہمارے پروفٹ, اور ان کے سامنے کھجور رکھے ہوئے. یہ گیا جا کے بولا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ دے دو. ہم جیسا بھیک مانگتے نا, کہا مجھے بھی دے دو. تو آپ نے سب مٹھی لی اور اس کو کھجور دیے. 9 کھجور تھے. نکل کے چلا گیا. اب جب دوسرے دن اس کو پتہ چلا امام رضا غریب آئے ہوئے, وہ پہنچا تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, وہی سٹائل سے بیٹھے ہوئے جیسے رات میں جب ان کے دادا بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے بھی کھجور ہے. اس کو پورا خواب یاد آ گیا. گیا, ایک رات پرانی گیا, جا کے کہا فرزند رسول مجھے کچھ کھجور دے. تو مولا نے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیے. اتنے ہی دیے جو رات میں رسول نے دیے تھے. سن لو پہلے, 9 کھجور اس کے ہاتھ میں آئے. اس نے کہا کہ مولا ایک اور دے دو. تو پلٹ کے کہا اگر رات میں میرے جد زیادہ دیتے تو میں بھی دیتا. سمجھ رہے آپ, اگر میرا جد دیتا تجھے 10 تو میں بھی 10 دیتا. اب اس کو پورا خواب کی بیتابی ہے. تو ہمارے لیے بھی بہت فائدہ کی. امام رضا غریب کا دسترخوان, امام آج بھی ماشاءاللہ مشہد مقدس میں سب سے بڑا دسترخوان ہوتا. آپ لوگ سب کھائے ہوئے جا کے, جو بھی ظاہر ہے ماشاءاللہ. گھر میں امام رضا کا دسترخوان کرو. یہ اتنی برکت والا دسترخوان ہے, اتنی برکت والا کہ انبیلیویبل. ہر گھر میں اگر 23 تاریخ کو یا 17 تاریخ کو 17th آف لونار منتھ, 17 سفر یا 40 کا چھوڑ دو, ربیع الاول سے شروع کرو. 17 ربیع الاول تو بہت بڑی بات ہے, اس دن کرو. یا 11 تاریخ کو کرو, چاند کی 11 یا 17 کو. اگر امام رضا غریب کا اتنا برکتوں والا دسترخوان, گھر میں آپ 100 آدمی کو بلانے کی ضرورت نہیں, فیملی, ہسبینڈ وائف بچے. جس گھر میں غریب امام کا دسترخوان ہوتا اس گھر میں کبھی رزق کا پرابلم نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوگا. لیکن کون سے رزق کا؟ حلالن طیبن, وہ رزق. اگر کوئی بندے کا رزق حرام ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. تمہاری جاب ہے, کبھی تمہاری جاب نہیں جائے گی. بزنس میں تم گرو کرو گے. یہ دسترخوان گھر پہ کرو. اور دسترخوان بالکل سمپل طریقے سے, فروٹس پہ ان کا دسترخوان زیادہ ہوتا. فروٹس رکھو, فروٹس رکھ کے 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے غریب الغربا کو ہدیہ کرو. ویری سمپل. سب ہسبینڈ وائف بچے بیٹھ کے ایک تصویر صلوات نکالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. غریب امام کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کر کے بولو کہ مولا یہ نظر میں آپ کی کر رہا ہوں, آپ میرے کیا, یہ نہیں بولو کہ پوری افریقہ میں میرا رزق بڑھے, یہ بولو سب کا رزق بڑھے, میرا بھی رزق بڑھے, میرا کاروبار میں برکت. جس گھر میں غریب امام کا دسترخوان ہر مہینے ہوگا اس گھر میں کبھی پرابلم نہیں آئے گا. آپ خود دیکھیں گے مشہد مقدس میں جو دسترخوان جہاں ہوتا ہے مولا کا, سفرہ جہاں ہوتا ہے, جہاں سے ایگزٹ ہے, انٹری نہیں, جہاں ایگزٹ ہے وہاں پہ کئی ایرانی لوگ کھڑے رہتے. کھڑے رہ کے بولتا ہے دسترخوان کا تھوڑے چاول دے دو ہمارے کو, ایک روٹی کا پیس دے دو. کیوں؟ اس کی اتنی برکت ہے کہ غریب امام کے دسترخوان کا اگر کوئی کھا لیتا ہے, کئی بڑی میں جانتا ہے ایسے لوگوں کو کہ میجر ڈیزیز سے بچ گئے. کنفرم کینسر. امام جس کو شفا دینا چاہے تو اس کو کون روک سکتا؟ کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو جتنا کانٹیکٹ ہو سکے غریب الغربا سے اپنے زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ کرو. روزانہ امام رضا غریب کی زیارت الگ سے پڑھنا. بیفور یو گو ٹو بیڈ کھڑے رہ کر 3 زیارتیں پڑھو روز. میں 2 منٹ کا آپ کو ہوم ورک دے رہا, بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہوں, میرا ٹائم ہو گیا. 3 زیارت بیفور یو گو ٹو بیڈ کرنا.
मौला हुसैन को सलाम करना। अच्छा, ये जो हम नमाज के बाद सलाम करते हैं ना, ये जनाब मुस्लिम इब्न अखील की सुन्नत है। मुस्लिम इब्न अखील ने पहली दफा किया था, इमाम हुसैन को सलाम करो, गरीबुल गुरबा को सलाम करो। और गरीब इमाम के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस कि व्हेनेवर यू ट्रैवल जब करते तो गरीबुल गुरबा का सलाम करके उनको निकलना, कहा सफर पे। और इस इमाम को इमाम जामिन भी बोलते। पता नहीं आप लोग बोलते हैं इमाम जामिन, इसी क्यों बोलते हैं इमाम जामिन इनको? आपको पता है कुछ इसके पीछे? इमाम जामिन इसलिए बोलते हैं कि मामून जालिम का जमाना, मौला क्राउन प्रिंस है। एक दिन गौर से सुनो, मामून रशीद एक दिन दरबार में जालिम गुस्से में आया मौला इमाम रजा पे, कहा कि अली रजा को बुलाओ, मैं अभी कत्ल करूंगा। तलवार नियाम से निकाल दिया, दरबार भरा हुआ, नियाम से तलवार निकाल के बैठा हुआ, इमाम रजा आएंगे तो मैं उनको कत्ल करूंगा। और उसके बाद जो दरबार में एंट्री थी, वहां पे वो बड़े बड़े कर्टन्स पड़े रहते थे, वहां पे गुलाम खड़े रहते, सर्वेंट्स। तो हुक्म यह था कि जब इमाम रजा एंटर हो तो सर्वेंट्स पर्दा हटा, जैसे डोर ओपन करते वैसे पर्दा हटाते। आज मामून जालिम उन सर्वेंट्स गुलामों को बोला कि पर्दा भी नहीं हटाना, इन्हें माजल्ला तौहीन करो इमाम की। और तलवार निकाल के बोला, इमाम ने सबको ऐलान करा कि अब अली रजा आएंगे, मैं उनका सर खलब कर दूंगा। गुलाम को भेजता है इमाम के पास कि आप दरबार में मामून बुलाता है। मौला इमाम जामिन क्यों बोलते हैं? इमाम चले, जैसी वो दरवाजे के पास पहुंचे, पर्दे के पास, गुलाम तो खड़े हुए, मामून ने कहा कि हम वो नहीं करेंगे। इतनी जोर से हवा चली कि पर्दा खुद ब खुद हट गया। इमाम ने बताया कि हम इंसानों के मोहताज नहीं है, या इन पे हमारी हुकूमत नहीं है, हवाओं पे भी हमारी हुकूमत। इमाम एंटर हुए, आप सुनो, इमाम एंटर हुए, जैसी एंटर हुए, जो इतने गुस्से में बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया, बड़ी इज्जत के साथ इमाम को बाजू बिठाता है, मोहब्बत से बात करता है, 50,000 दीनार का एक बैग देता है। अब फर्जंद रसूल आप घर जाइए। लोगों ने कहा इमाम जाने के बाद, तू तो इतना गुस्से में था, तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो बोलता है मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हो गया, मैं मजबूर हो गया ये हरकत करने पे। वहां पे एक शिया बैठा था दरबार में, वो आया सीधा आगे, कहा मौला ये क्या बात है, जो आदमी इतने गुस्से में था आप आते ही बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं आपको बेहतरीन नुस्खा लेके जा रहा आज, यू आर लकी कि आज मेरी टॉपिक इमाम रजा गरीब है। इसने पूछा कि मौला रीजन क्या है? तो इमाम ने अपने बाजू से एक तावीज निकाली, तावीज, मौला के बाजू में एक तावीज थी, कि ये तावीज मेरी दादी फातिमा की, अल्लाह अकबर, मेरी शहजादी के हाथ की लिखी हुई तावीज है, मेरी दादी की, सिवाय मौत के हमको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद से यह हो गया कि जब भी तुम सफर पे जाओ, अगर तुम्हारे साथ सिजदगा हो, खाके शिफा, या किसी मासूम की नाम, पंजतन के नाम, यह तो मेरी आजमाई हुई चीज है, पंजतन के नाम, ऑलवेज आई कैरी माई नेम्स विद मी, मेरे पास खास तबरुकात है। अब बाद में मजलिस के बाद पूछना नहीं, अगर आपके साथ में, आप लोगों को बोल रहा हूं, पंजतन के नाम तुम्हारे साथ रहेंगे, खाके शिफा साथ रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गरीब इमाम को निकलने से पहले दरवाजे पे खड़े रह के मौला हुसैन को सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सलाम अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैकुम जमीय शुहदा करबला व असीरान करबला। फिर टर्न हो, सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा, सलाम अलैका या फरजंद ज़हरा, ये जरूर बोलना। उसके बाद सुल्तान अबुल हसन, मेरा मौला सुल्तान है, अली इब्न मूसी रजा। फिर पलटो, हाथ सर पे रख के सलाम अलैका या इमाम ज़माना फरजंद ज़हरा अजल्लाह ताला फरजश। हार्डली 30-40 सेकेंड्स, जैसे जिस काम के लिए तुम जाओगे, कभी एक्सीडेंटल मौत नहीं होगी, इसलिए कि गरीबुल गुरबा तुम्हारा जामिन हो जाता। सफर पर जा रहे, रिस्क के लिए जा रहे, बिजनेस के लिए जा रहे, इंटरव्यू के लिए जा रहे, यहां तक कहा गया कि जिस मकसद के लिए जा रहे उस मकसद में तुम कामयाब होते। इतना प्रोटेक्शन है ये। मैं अक्सर ये बोलता हूं मिंबर से कि यार लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास 14 है, उसके बाद भी हम परेशान। 14 को हाथ में रख के परेशानी की जरूरत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ये देखिए, फिर मैं बार बार बोल रहा, कंडीशन से अप्लाई। ये नहीं कि ज़ियारत करूं, बाहर निकल के टेलीफोन पे लोगों की बैक बाइटिंग करो, समझ रहे बात, या इंडियन सॉन्ग सुनो या म्यूजिक सुनो, फिर नहीं होता असर। आपको वो कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता। अगर आप कंडीशंस को अप्लाई करें तो यू विल गेट इट। ऐसा नहीं है कि मौला उसको दे रहे आपको नहीं दे रहे, बस। तो कोशिश ये करो कि गरीब इमाम जामिन इमाम है हमारा, हर वजह का जामिन है। बच्चों के लिए, बच्चों को भी बताना,
کہ اگر امام ہمارا ضامن ہو جائے گا تو آپ خود انصاف سے بولیے نقصان کون پہنچائے گا ہم کو؟